اللہ اکبر اللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ میں شہریار گوہر سلطان الفقر ریاض احمد گوہر شاہی کا حقیقی پوتا اور ان کے سب سے بڑے بیٹے صاحبزادہ الیاس بابر گوہر شاہی کا بیٹا آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، صرف اور صرف مرشد کریم کی تعلیمات اور ذات سے منسوب چند ناحق غلط فہمیوں کی وضاحت مقصد ہے اور اصل بات آپ تک پہنچانا مقصود۔ اس پیغام کو بغور اور مکمل سنیے گا تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آ سکے۔ سرکار گوہر شاہی کے متعلق پہلے نمبر پر پھیلائی گئی غلط فہمی یہ ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو کہ بالکل غلط، بے بنیاد اور جھوٹا الزام ہے۔ کسی کے اوپر بلا تحقیق کفر کا بہتان لگانا از خود کفر کرنے کے مترادف ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مرشد کریم کا فرمان ان کی زبانی اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں اور سنیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب بھی سیاست کا زمانہ آتا ہے کہتے ہیں یہ لوگ اب سیاست میں اٹھیں گے، لیکن ہم ایسی سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ جو صبح اور بہت اور شام اور بہت صحیح، اور نہ ہی ہم سیاست کو اچھا سمجھتے ہیں، نہ ہی دین میں ایسی سیاست ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہدیت کے چکر میں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے چکر میں، حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو بھی دعویٰ کرے گا ہمارے نزدیک وہ کافر ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے خود سرکار گوہر شاہی کی زبانی سنا کہ عقیدہ ختم نبوت پر آپ کامل ایمان رکھتے ہیں اور اپنے عقیدت مندوں کو بھی اس کی سخت تلقین فرما رکھی ہے۔ اس مرشد کریم کے اس فرمان سے واضح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ کافر اور زندیق ہے، اور اس کے ماننے والے بھی کافر اور زندیق ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر مرشد کریم، ان کی اولاد اور ان کے مریدین کا کامل ایمان ہے، الحمدللہ۔ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے متعلق دوسری ناحق اور بلا تحقیق پھیلائی گئی بات یہ ہے کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بھی بالکل غلط، بے بنیاد اور جھوٹا الزام ہے۔ اس بارے میں سرکار گوہر شاہی کا فرمان اس ویڈیو کلپ میں ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے تو واضح کر دیا نا، جو مہدی ہوگا وہ کچھ دکھائے گا نہیں کرتا، ایسے کرتب دکھائے جیسے دوسرا دکھائی نہیں سکے گا۔ ہر مذہب والا مجبور ہو جائے گا اس کو ماننے کے لیے۔ اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے مہدی ہوں، انگلینڈ میں، یورپ میں، فلسطین میں کوئی اس کو نہیں مانتا، وہ مہدی نہیں ہے۔ مہدی وہ ہے جس کو ہر شہر والا، ہر ملک والا مانے گا، ہر مذہب والے مانے گا، وہ مہدی ہوگا۔ راس والا ہمارے لوگ کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھو وہ کو کہتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو نے کیوں کہا ہم کو مہدی، ہم کو پھنسانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں تم سے ہدایت دی، ہمارے مہدی تم ہو بس۔ لیکن یہ مہدی تو نہیں، مہدی وہ جس کو پوری دنیا مانے گی، وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ناظرین اکرام، آپ نے خود دیکھا کہ سرکار گوہر شاہی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ واضح طور پر امام مہدی علیہ السلام کی پہچان اور ان کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اس بارے میں ایک اور کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ در حقیقت امام مہدی علیہ السلام من جانب اللہ ہوں گے، اور ہر مذہب اور عقیدے کے حامل لوگوں کو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک اور نشانی سرکار گوہر شاہی نے بتائی ہے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر کلمے کے ساتھ مہر نبوت تھی، ایسے ہی امام مہدی علیہ السلام کی پشت مبارک پر کلمے کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر اولیاء کرام کے اوپر ان کے زمانے میں لوگوں نے فتوے لگائے اور انہیں برا بلا کہا، جیسا کہ بابا بلے شاہ کو ان کے زمانے میں کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، یہاں تک کہ بابا بلے شاہ کا جنازہ تک نہ پڑھنے دیا۔ منصور حلاج کو سولی پر لٹکا دیا، شاہ شمس سبزواری کی چمڑی اتار دی، اور غوث پاک جیسے باشرہ ولی کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں سرکار گوہر شاہی کے اوپر جھوٹے الزامات اور فتوے لگائے گئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
सब सुनी सुनाई बात को सच मानकर आगे फैला देते हैं, जबकि सही मुस्लिम की हदीस में है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे। कुरान पाक की सूरह अल हुजरात में है कि ए ईमान वालो, जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो पहले उस बात की तस्दीक कर लिया करो। ये ना हो कि तुम नादानस्ता किसी कौम का नुकसान कर बैठो और फिर तुम्हें अपने किए पर नादिम होना पड़े। तीसरी गलत फहमी कि बहुत से लोग गुस्ताख यूनुस मलून, जो खुद को यूनुस अल गोहर कहता है, उसे सरकार गौर शाही का बेटा समझते हैं। दर हकीकत यूनुस मलून एक फ्राडिया, गैर मुकल्लिद और झूठा शख्स है, जिसके खुद साख्ता, मन घड़त और कुफरिया अकायद की वजह से आम फहम लोग मुर्शद करीम सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही की ज़ाते बासिफ़ा और मिशन हक की मुखालफत कर बैठते हैं। मैं ये बात वाज़ह तौर पर कह रहा हूँ कि यूनुस मलून ना तो मुर्शद करीम का बेटा है और ना ही सरकार गौर शाही की औलाद और उनकी तंजीम अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक़ है। यूनुस मलून अपने किसी नाहक एजेंडे की खातिर मुर्शद करीम की तालीमात को तोड़ मरोड़ कर अपने कुफरिया अकायद से मंसूब करके बयान करता है। इस सिलसिले में हमारी तंजीम अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान और सरकार गौर शाही की फैमिली की तरफ से यूनुस मलून के ऊपर बहुत सी FIR दर्ज करवाई गई हैं, जिनकी मुकम्मल तफसीलात आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी देख सकते हैं। हज़रत सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही के 5 बेटे हैं और वो पाकिस्तान में रहते हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम साहबजादा इलियास बाबर गोहर शाही, दूसरे बेटे का नाम साहबजादा तलत महमूद गोहर शाही, तीसरे बेटे का नाम साहबजादा गुफरान रियाज गोहर शाही, चौथे बेटे का नाम साहबजादा हमाद रियाज गोहर शाही और 5वें बेटे का नाम साहबजादा मुदस्सिर रियाज गोहर शाही हैं। सरकार गौर शाही की तालीमात नहायत सादा, आम फहम और खालसतन रूहानी इल्म के फ़रोग़ पर मबनी हैं, जो रवायती पीरी मुरीदी, चिल्ले वजीफ़े और नज़र नियाज से मुबर्रा हैं। मुर्शद करीम का फरमान ज़िशान है कि अल्लाह की पहचान और उस तक रसाई के लिए इल्म रूहानियत सीखो, ख्वाह तुम्हारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब या फ़िरके से हो। यहाँ इस बात का ज़िक्र भी बहुत अहम है कि जहाँ मुर्शद करीम को उलमा सू की तरफ से बेजा मुखालफत और बिला तहकीक फतवों का सामना रहा, वहाँ मौजूदा दौर के औलिया इकराम और राह सलूक के दरवेशों ने खुलकर मुर्शद करीम के हक़ पर होने और दौरे हाज़र की अजीम रूहानी शख्सियत होने की तस्दीक भी फरमाई है, जिनमें शेख नाज़म, शेख हिशाम कबानी, हज़रत जिंदा पीर अफगमगोल शरीफ, गुलाम नबी शाह अल मारूफ समंदरी बाबा और सैयद सफदर हुसैन शाह बुखारी अल मारूफ पीर काकी तार के नाम बहुत नुमायाँ हैं। इन तमाम रूहानी शख्सियात के साथ साथ बहुत से उलमा कराम और मुफ्ती अज़ाम ने भी सरकार गौर शाही के हक़ में ज़ुबानी और तहरीरी खतूत जारी किए हैं, जिनकी तफसीलात भी आप हमारी इन्हीं वेबसाइट पर देख सकते हैं। बिलाशुबा सरकार गौर शाही इस दौरे हाज़र के कामिल ज़ात वली और अजीम रूहानी शख्सियत हैं, जिन्होंने बिला तफरीक मज़हब और फ़िरका हत्ता के दहरियों को भी अल्लाह की तरफ माइल करके ज़िक्र कल्ब जैसी लाजवाल दौलत से नवाजा है। सरकार गौर शाही को तमाम मज़ाहिब वालों ने अपनी अपनी इबादत गाहों पर दावत दी और आपसे ज़िक्र कल्ब जैसी अनमोल दौलत हासिल की। कामिल ज़ात वली ऐसे होते हैं जिनका फैज़ ना तो सिर्फ उनकी ज़िंदगी में बल्कि उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उनके दरबार से जारी और सारी रहता है और इसमें कोई कमी नहीं आती। सरकार गौर शाही ने ज़िक्र कल्ब की अहमियत को बहुत उजागर किया है और इसे राह सलूक में आगाज़ मंज़िल के तौर पर मुतारिफ़ करवाया है। ज़िक्र कल्ब क्या है, इसकी वजाहत भी ज़रूरी है। एक ज़ाहिरी तस्बीह है जो हमारी उंगलियों के साथ टिक टिक करती है। ऐसी ही तस्बीह अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में रख दी है, वो भी हर वक्त टिक टिक कर रही हैं। हमारी दिल की धड़कनें, उन धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाना ज़िक्र कल्ब कहलाता है। दिल की एक धड़कन के साथ अल्लाह और दूसरी के साथ हु, चलते फिरते उठते बैठते हत्ता के करवटों के बल भी अल्लाह का जिक्र करना ज़िक्र कल्ब कहलाता है। जैसे पत्थर से पत्थर टकराया तो चिंगारी बनी,
پانی سے پانی ٹکرایا تو بجلی بنی، ایسے ہی جب دل کی دھڑکنیں دھڑکنوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے، اس نور سے دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دل میں جتنی بھی برائیاں ہیں، تکبر، انا، حرص، ہوس، حسد، لالچ، یہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کے لیے صفائی ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ جب انسان کا دل اللہ کے نور سے صاف و شفاف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس دل میں پڑنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب ذکر قلب کی اجازت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس راہ میں شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، دنیا داری میں نہیں۔ دنیا داری میں وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، اللہ کی راہ میں وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب انسان اس راہ میں چلنا شروع کرتا ہے تو شیطان کے پاس شیطانی ہندو فوج ہے، وہ اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ اسے تباہ کرو، برباد کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن یہ اللہ اللہ اس کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ اگر یہ اللہ اللہ اس کے اندر چلی گئی تو یہ تمام عمر کے لیے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ جن سے ذکر قلب کی اجازت ہوتی ہے، کامل ذات ولی سے، ان کے پاس بھی رحمانی فوج ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب شیطانی فوج آپ پر ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج ان پر ٹوٹ پڑی، اور وہ رحمانی فوج آپ کا تب تک ساتھ دیتی ہے جب تک آپ کے اندر کا رحمان نہیں جاگ جاتا، جب تک آپ کی خالی دھڑکنیں اللہ اللہ میں نہیں تبدیل ہو جاتی۔ سرکار گور شاہی کا فرمان ہے کہ ذکر قلب ہی وہ واحد رستہ ہے جس سے انسان نور کے ذریعے باطنی علوم سے مستفیض ہو کر محفل حضوری اور اللہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا انمول علم ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے سینہ بسینہ طالبین حق تک پہنچتا رہا، اور اب اس دنیا فانی کے آخری دور میں اس علم کو عام کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ بھی ذکر قلب جیسی انمول دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں سرکار گور شاہی کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں، آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ پھر اپنی قسمت آزمائیں۔ اگر آپ کا دل اللہ اللہ میں لگ گیا، قلب بیدار ہو گیا تو دعا دے دینا، اگر نہیں تو جو 2-4 دن اللہ اللہ کریں گے اس کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ جو بھی دوست یہ چاہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، وہ حضور قبلہ عالم کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھو جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔